ہم غزوہ احد کے حوالے سے سیرت النبی کا یہ باب پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب حملہ ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کی پیشانی خون آلود ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انسانی فطرت کے تحت، بشریت کے تقاضے کے تحت اور نبیوں کا یا رسولوں کا بد دعا دینا یہ سابقہ امتوں میں سے بھی تھا، اور سابقہ بعد انبیاء کی حضرت نوح کی بد دعا کا ذکر تو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں بھی کر دیا۔ گویا دشمنوں کے لیے اللہ رب العزت سے بد دعا کرنا کہ اللہ میرے دشمنوں کو غارت کرے وغیرہ وغیرہ، اس میں کسی قسم کی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شدت سے یہ بد دعا کی کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کرتی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نام لیے حارث بن ہشام کا، سہیل بن عمر کا، صفوان بن امیہ کا وغیرہ کا، اور دیگر حدیث میں ابو سفیان کا بھی جب نام لیا، تو اللہ رب العزت نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو دہرانے کی وجہ سے کہا لیس لک من الامر شیء، پیارے نبی آپ کو کیا ان باتوں سے مطلب ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اللہ کی مرضی ہے، آپ بار بار جو بد دعا کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی مرضی اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے یا ان کو عذاب دے دے، بے شک یہ لوگ ظالموں میں سے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کے سامنے گزشتہ سے پیوستہ خطبے میں رکھا تھا کہ یہ آیت کا انداز اور اسلوب بیان کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ابتدا کہاں سے کہ یہ او یتوب علیہم، گویا اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ یہ بندے توبہ کریں اور میں ان کی توبہ کو قبول کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام لے کے بد دعا کر رہے تھے، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اگرچہ یہ اسلوب واضح ہوتا تھا، لیکن دیکھیے اللہ رب العزت کی توحید کی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت اور دیانت کی بھی انتہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کا نام لے کے رسول اللہ نے بد دعا کی، ان سب کی توبہ کو قبول کیا اور سب نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور دوسری طرف رسول اللہ اگرچہ اپنے اجتہاد سے ایک بد دعا کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آیت کا نزول ہوا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چھپا لی؟ اسی وقت جیسے وحی نازل ہوئی لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ میں یہ کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وحی کو نازل کر دیا۔ یہ ایمانت کی اور دیانت کی انتہا ہے کہ جس موقع پہ، جس لمحے پہ بھی اللہ رب العزت نے رسول اللہ پہ وحی نازل کی، لیما تحرموا عبس وتولی وغیرہ، جو بھی وہی جس موقع کے اوپر نبی کریم کے اجتہاد کے خلاف نازل ہوئی، جو آیت بھی نازل ہوئی، رسول اللہ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھپائی، اسی طرح ابلاغ کر دیا اور اسی وقت بیان کر دیا۔ اور جب یہ وحی نازل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی خاموش ہو گئے اور کیا کہا؟ اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف فرما دینا۔ ابھی وحی سے پہلے بد دعا کر رہے ہیں، وہی نازل ہوئی، ساتھ ہی کہہ رہے ہیں اللہ میری قوم کو معاف کر دینا، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے اللہ رب العزت کے احکامات کے آ جانے کے بعد اور رسول اللہ کی سنت کے آ جانے کے بعد بھی میرا اور آپ کا بھی یہی انداز ہونا چاہیے کہ انسان کا کوئی بھی رائے ہو، انسان کسی بھی رائے کے اوپر کھڑا ہو، کسی بھی موقف کے اوپر کھڑا ہو، اگر اس کے دماغ سے کوئی وحی اوجل ہو گئی ہے، وحی آ گئی، اللہ کی کتاب کی کوئی آیت اس کے سامنے آ گئی ہے یا حدیث رسول سامنے آ گئی ہے، تو اسی وقت رجوع کر لے، اسی وقت اس آیت کی پیروی کرنا شروع کرے، اس وحی کی اتباع کرنا شروع کرے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے، اور یہی اسلام اور دین کا بھی خلاصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کے سامنے سارے کا سارا وہ واقعہ رکھا تھا کہ بھگدڑ مچ گئی۔ مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گیا، ان کی شکل ملتی تھی، تو اس بھگدڑ کے اندر بعض مسلمانوں نے بھی ایک دوسرے کو قتل کر دیا، جیسے حضرت حذیفہ کے والد کا اگر واقعہ آئے گا انشاءاللہ کچھ مفصل انداز میں بیان کریں گے کہ ان کے والد بھی مسلمانوں ہی کی تلوار سے شہید ہو گئے تھے۔ اس طرح
خالد ابن ولید نے جب پیچھے سے حملہ کیا، ادھر سے ابو سفیان سے حملہ کیا، تو دونوں سائڈوں سے آگے پیچھے سے لشکر جب پس گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا۔ بعض صحابہ کے دلوں کو چھوٹا کر دیا، اور بعض صحابہ نے انس بن نضر کا آپ کے سامنے واقعہ رکھا تھا، انہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو بھی گیا تو اللہ تو شہید نہیں ہوا، دین تو باقی رہے گا وغیرہ۔ اب اس اثنا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ہمراہ احد کے پہاڑ کی طرف بڑھے۔ یہاں پہ سیدنا طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کمر کو جھکایا، اس نیت سے کہ رسول اللہ میری کمر کے اوپر پاؤں رکھ کے پہاڑ پہ چڑھ جائیں۔ تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا طلحہ کی کمر پہ پاؤں رکھ کے پہاڑ کے اوپر جست لگائی اور پہاڑ کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہوئے، تو آپ کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تھا، اور وہ کیا تھا؟ عشرہ مبشرہ کے علاوہ بھی بعض صحابہ کو جنت کی بشارتیں متعدد مرتبہ ملی ہیں، ان میں حضرت طلحہ بھی شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلحہ نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، اور ساتھ میں سعد بن ابی وقاص سے، اور حقیقت میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف 2 مہاجر اور 7 انصاری صحابہ رہ گئے تھے اس بگدڑ اور اس سارے کے سارے معاملے کے بعد۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص جب تیر چلاتے تھے تو رسول اللہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، حضرت علی کہتے ہیں، حضرت علی کا یہ قول ہے، اور بعض روایات میں دیگر 1-2 صحابہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سعد بن ابی وقاص کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سنا فدا کا ابی و امی۔ ہم تو رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، لیکن سعد کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ رسول اللہ نے سعد کے بارے میں کہا ہے سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، چلا تیر کو چلا۔ طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سینے کو تان لیا، تیر آتا ہاتھوں کے اوپر روکتے، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ شل ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہاجر صحابہ اور 7 انصاری صحابہ کو جب پہاڑ پہ چڑھے تھے، اور خالد ابن ولید کا وہ گروہ مسلمانوں کو چیرتا ہوا رسول اللہ ہی کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ اگرچہ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن ان کی حکمت عملی کی وجہ سے ساری کی ساری جنگ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلتی دکھائی دے رہی تھی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، آج جو میرے پہ آنے والے حملے کو، میرے پہ آنے والے تیر کو روکے گا، اس کے اوپر اللہ جنت کو واجب کر دے گا۔ اور انصاریوں نے وفاداری کی وہ عظیم الشان داستان یہاں پہ رقم کی۔ 7 انصاری تھے، 7 ایک کے بعد ایک کٹتا چلا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر کو آنے نہیں دیا۔ 7 کے 7 انصاری صحابہ یہاں پہ شہید ہو گئے، 7 کے 7 کل 7 تھے انصاری اس وقت جو رہ گئے، اور 7 کے 7 نے رسول اللہ کے سامنے ڈھال بن کر شہادت کے جام کو نوش کیا، رسول اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت بھی پائی۔ اسی اثناء میں دیگر مہاجر صحابہ بھی آنا شروع ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 مہاجر صحابہ کو یہ بھی کہا، بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے، جنت میں تو چلے گئے ہیں، لیکن ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ عدل اور انصاف نہیں کیا۔ مراد یہ تھی کہ ہمیں بھی دفاع ایسے ہی کرنا چاہیے تھا جس طرح انصاریوں نے کیا۔ اسی اثناء میں جب یہ بات واضح ہو گئی مسلمانوں کے مہاجرین کے لشکر کے اوپر کہ یہ مصعب ابن عمیر کی میت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو مہاجر جرنیل صحابہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کہاں ہیں، ہم ان کا دفاع کریں۔ ابو بکر بھی آگے، عمر بھی آگے، عبد الرحمن بھی آگے، زبیر بھی آگے، ابو عبیدہ بھی آگے، حضرت قتادہ بھی آگے، اور پھر یہاں پر ان 7 انصاری صحابہ کے شہید ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد 30 مہاجر صحابہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ اسی اثناء میں جس وقت یہ شہادتیں ہو رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مہاجر صحابہ بھی پہنچ رہے تھے، 30 جب مہاجر صحابہ اکٹھے ہو گئے تو ظاہر ہے
30 صحابہ سارے کے سارے جرنیل، ابو بکر و عمر موجود ہوں، طلحہ و زبیر موجود ہوں، ابو عبیدہ موجود ہوں، عبد الرحمن موجود ہوں، تو وہ جو خالد ابن ولید کے گروہ کا حملہ تھا جس شدت سے 7 انصاری صحابہ شہید ہو چکے تھے، جب یہ 30 اکٹھے ہوئے انہوں نے پلٹ کے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے وہاں سے اور کچھ دور چلے گئے۔ یہ 30 مہاجر صحابہ نے بالآخر جنگ کا نقشہ دوبارہ اپنی طرف پلٹنے کی پوری کوشش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کے اندر کڑی جو تھی ایک چپ چکی ہوئی تھی۔ ابو عبیدہ نے اپنے دانت مبارک سے اس کو نکالا کھینچ کے۔ حضرت علی نے اور حضرت فاطمہ نے، یہ بات بھی روایات میں ملتی ہے کہ اس زخم کو بھرنے کی کوشش کی، پٹیاں لگائیں مختلف، تو زخم نہیں تھا رکتا، تو حضرت فاطمہ نے چٹائی کو جلا کر، چٹائی کو یعنی جس کو ہم صف کہتے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ صف لکڑی کی بعض خاص چھالوں سے بنتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طب کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ کوئی بہتا زخم ہو تو لکڑی کی چھال کو اگر جلا کر اس کی راکھ اس زخم میں ڈال دی جائے تو وہ زخم رک جاتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مبارک کے اوپر اس راکھ کو رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زخم ہے وہ رک گیا۔